رانا ثناءاللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وہ کہ موجود ہے تو اسے جو ہے وہ تمام صوبائی قرآن بورڈ جو ہیں اس سے اس کی تائید حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کا وہ نسخہ جو کہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہوگا، متفقہ علیہ ہوگا اور مستند ہوگا عربی اور ترجمے کے حوالے سے، اسے پھر ہر ضلع، تحصیل اور ہر لیول پہ، جس لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ تمام صوبائی حکومتیں اور مرکزی مذہبی امور کی وزارت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ ترجمے کے حوالے سے بھی اور عربی کے حوالے سے بھی ہے جو ہے اس کا مستند ہونا جو ہے وہ کسی شک و شبے سے جو ہے وہ بالا تر ہو، اور اگر کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی رخنہ ڈالنے کی یا اس میں کوئی تصرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف جو ہے تادیبی جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بدقسمتی ہے اور انتہائی جو ہے وہ یعنی قابل گرفت اور افسوسناک عمل ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی ایسا پراپیگنڈا قرآن پاک کے ترجمے کو اپنی جو ہے وہ غلط روش کے مطابق جو ہے وہ ڈھال کے بات کرنے کا، اپنے الفاظ کو بیچ میں شامل کرنے کا، حالانکہ یہ بہت ہی کبھی جو ہے وہ عمل ہے اور اس کی شاید معافی جو ہے دین اور دنیا دونوں میں نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں وہ اس معاملے میں بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ متعلقہ جو ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے، پی ٹی اے ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ وزارت مذہبی امور کی کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے اس عمل کو بھی چیک کریں اور کوشش کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو یا کم سے کم ہو۔ تو میں اب مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست اور بھائی جیسے ہمارے سرپرستی کرنے والے وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے جو بیان آپ کے سامنے فرمایا، اس حوالے سے بات وہی ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، قرآنی حکم ہے، اور اسی کی تعمیل کے لیے ہماری ایک کمیٹی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بنی ہوئی ہے۔ ہماری وزارت پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کام میں اور کام کر رہے تھے، لیکن ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور چونکہ واقعہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے رانا صاحب کا جو کلیدی کردار ہے الحمدللہ اس میں بہت سنجیدہ ہے، میں اسی حوالے سے بھی ان کا شکر گزار ہوں۔ تو ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری وزارت، اور آج جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے، مختلف محکمے تھے، تمام صوبے تھے، ہم نے اس اجلاس میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لیا، سب نے عزم بھی کیا اور ہدایات بھی ہم نے مرکز کی طرف سے بھی ہے، رانا صاحب نے بھی یہ ہدایت دی کہ اس حوالے سے کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری تو اللہ نے لیا، لیکن جو یہ گستاخی کرتے ہیں وہ سزا کے بھی مستوجب ہوں گے، یہ عدالتی فیصلہ ہے، اور اس عدالتی فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کے جو غیر ذمہ داری کا بعض لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کو بھی ہم متنبہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے، اور اس حوالے سے جو کچھ کوتاہی اس فیصلے کے حوالے سے بعض لوگوں سے اگر سستی ہوئی ہے تو اس کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح آسان معاملہ نہیں ہے، پوری امت اس حوالے سے حساس ہے اور یہ ہم کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے، وزارت کی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور اسی کو انشاءاللہ پورا کر کے دم لیں گے، اور اس مسئلے پہ ہم سیاست نہیں کرتے، یہ ہماری دینی فریضہ ہے، ایک فرض ہے، اس کو ہم نبھانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور عدالت نے ان کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے چناب نگر میں، بعض لوگوں نے جو زیادتی کی ہے، تو خواہ قیدیانی ہو، خواہ جو بھی ہو، وہ بہرحال
عدالتی فیصلے کے حوالے سے جو ذمہ دار ٹھہرائے ہیں ان کو سزا دینا یہ حکومتوں کی فرض ہے. تو تمام صوبائی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, اور یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے یا عبدالشکور کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے. آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر ہماری اس بات کو پوری دنیا کو پہنچاتے ہیں. رانا صاحب, قرآن کی عربک جو ورژن ہے اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے, تو سب کے لیے ایک ہی اور لوگ پڑھتے ہیں اس کو اپنے اپنے انداز میں, لیکن سرکاری سطح پر اگر آپ اس کا ترجمہ پبلش کرتے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے سب کو؟ کیوں پاکستان ملٹی مسالک کا ایک بلکہ دنیا میں ہے اور ہر مسلک کا ترجمہ اس لحاظ سے اپنا ہے. اگر سرکاری سطح پر کسی ایک ترجمے کو آپ لا کے اور یہ کہیں گے کہ یہ سب کو ایکسیپٹڈ ہے, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سلسلے میں مفتی عبدالشکور صاحب خود عالم دین ہیں اور ان کی جو ہے وہ اس وقت سربراہی میں یا ان کی وزارت میں جو ہے یہ سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ہے ترجمہ, ایک ہے تفسیر تشریح. اور بھی پریشانی ہے. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ ترجمے میں تو متفقہ علیہ ترجمے موجود ہیں, کیونکہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی میں آپ زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ڈسٹنس پیدا نہیں کر سکتے. حضرت ہے, میں بتاتا ہوں جی, حضرت رانا صاحب نے جو بات کی ٹھیک ہے, اور وہ اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے مسالک ہے ان تمام مسالک کے متفقہ بورڈز ہیں, ان کے تنظیمات ہیں, اور ان سب تنظیمات کی ہم نے یہاں باقاعدہ میٹنگ کی ہے, وزارت تعلیم نے بھی میٹنگ کی ہے, اور سب کی دستخط سے جو متفقہ ترجمہ ہے ان سب کا ہے, کسی ایک مسلک کا نہیں ہے. اس میں دیوبندی, بریلوی, اور اس میں اہل تشیع, اہل حدیث, یعنی جتنے بھی ہے. نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ نیا ترجمہ آئے گا. میں بتاتا ہوں, جو ترجمہ پہلے سے ہو چکا ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے, اب کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ترجمہ ان تمام کا شریک ہے. مطلب اب تو جس کا یعنی اس پر دستخط ہوا ہے یہ اب کسی کا نہیں ہے. ہم اسی حوالے سے اختلاف پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرتے, یہ اتفاق ہوا اس پر. یعنی سن لیں دیکھیں, یہ ایک معاملہ جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے اوپن جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو. دیکھیں, ان تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے ایک ترجمے پہ اتفاق کیا گیا ہے. اس اتفاق کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ ترجمہ جو ہے جس کے اوپر اتفاق ہے وہ موجود ہے. اب اس کو ہم جو ہے وہ تمام صوبوں میں جو قرآن بورڈ ہے اس کو بھیج رہے ہیں. قرآن بورڈ جو ہے وہ وہاں پہ اس ترجمے کو دیکھ کے وہ اس کی تائید کریں گے. جب وہ تائید حاصل ہو جائے گی تو وہ پھر یعنی اس اعتراض سے بھی بالا تر ہو جائے گا کہ ایک ترجمہ جو متفقہ طور پہ جس کے اوپر ایگری کیا گیا, اب اس کے بعد چاروں صوبوں کے جو قرآن بورڈ ہیں اور قرآن بورڈز میں علماء اکرامی ہیں وہ جب اس کی تائید کریں گے اس کے بعد پھر اس ترجمے کو ہم جو ہے وہ یعنی آگے ہر ڈویژن, ڈسٹرکٹ, تحصیل اور اس سے نیچے سطح پہ جو ہے نا اس ترجمے کو جو ہے اس نسخے کو جو ہے وہ تقسیم کرایا جائے گا. اور اس سے جو یہ تھوڑا بہت ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ جی کسی جگہ پہ یا کوئی کوشش ایک ہوئی ہے ترجمے کو غلط کرنے کی تو اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا ہے, ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے تاکہ اس قسم کی ان فیوچر کو کوشش جو ہے اس کا کلاکما کیا جا سکے. بہت شکریہ جی, جیسے آپ نے کافی اس کی وضاحت کر دی ہے جی ناظرین کی, کیونکہ یہ معاملہ اس لیے بھی حساس ہے کہ ترجمہ اور قرآن پاک اس کی تو سیم چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں لیکن تشریحات اپنے انداز میں کی جاتی ہیں. اس تشریح کے اوپر پرابلم زیادہ بنتے ہیں. اس تشریحات سے بھی کیا کوئی گائیڈ لائن دی جائیں گی یا نہیں, ایک چیز. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ میں لنک کروں گا, کل ایک خط آیا ہے مسلم لیگ نون کے نام, پیپلز پارٹی کے نام بھی, اور اس میں ایک مذہبی جماعت کو بھی انہوں نے کہا, مذہبی قائدین کو, اور JUI کو اس میں نام لیے بغیر مخاطب کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم پہلے ہی
عسکری قیادت کے تو خلاف ہیں، لیکن آپ فوج کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو آپ بھی باز رہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کل آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں، لیکن آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ آپ کو دوبارہ سے تھریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت نے بنائی ہے؟ آپ وزیر داخلہ ہیں، قومی سلامتی کے 2 اجلاس میں یہ 2 الگ الگ جی، اس میں جو آپ نے پہلے بات کی ہے اسے تو میں یہیں تک محدود رکھوں گا کہ ہر مسلک کا ایک اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر ہے، وہ تمام نقطہ نظر جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ احترام کے قابل ہیں۔ وہ مسالک کے بھی ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جو ہے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو باقی یہ وہ اختلاف ہے جس اختلاف کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اختلاف جو علمی اختلاف ہو وہ باعث رحمت ہے میری امت کے لیے۔ جہاں تک آپ نے اس لیٹر کی بات کی ہے جو کل جو ہے وہ میڈیا کی جو ہے وہ زینت بنا ہے، سامنے آیا ہے، اس میں میں دوبارہ یہ وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، ہر وہ پاکستانی جو کسی وجہ سے بھی جو ہے وہ کسی ایسے عمل کا شکار ہوا جو قانون اور آئین کے خلاف ہے اور قابل مواخذہ ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ایک قانونی عمل ہے اس میں سے گزرے اور ریاست کو یقین دہانی کروائے کہ وہ ریاست کے وجود کو، اس کے قانون کو اور اس کے آئین کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی ایسی تنظیم سے یا کسی بھی ایسے فرد سے جو عوام کے خلاف، ریاست کے خلاف دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث ہو، ایسے واقعات میں ملوث ہو، اس کے ساتھ بات چیت یا مذاکرات والی جو بات ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں عسکری اور سیاسی قیادت موجود تھی۔ اس میں دونوں طرف یہ بڑا واضح طور پہ یہ ریزالو ہوا ہے کہ دہشت گرد کسی بھی فرد یا تنظیم سے جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان میں جو حکومت ہے اس کی جو بھی پوزیشن ہے، دنیا نے یا پاکستان نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن وہاں پہ انہوں کا ایک سٹرکچر جو ہے وہ قائم ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی مذاکرات یا کوئی بات ہونی بھی ہے تو یہ بات ان سے کی جائے اور انہیں ان سے اس بات پہ زور دیا جائے کہ انہوں نے جو وعدہ پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو، جو دوحہ ایکارڈ ہے، اپنی سرزمین کو کسی دہشت گردی کے واقعے کے لیے یا کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے اوپر وہ جو ہے وہ عمل کروائیں۔ اگر اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت باقی بھی دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی کا ایشو جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ سیف ہوگا اگر افغانستان جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے اور اپنا وعدہ نبھائے جو پوری دنیا سے ان کا وعدہ ہے۔ سر یہ بتائیں کہ کل جو ہے جس طرح بہت بڑی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور کل بھی آپ نے بات کی تھی، لیکن آج جو عمران خان کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو وکیل صاحب سامنے آئے انہوں نے بات کی ہے کہ جو ملزم کا قتل کا مقدمہ جو ہے عمران خان پر بنتا ہے، تو آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں اور جو چیزیں آپ بتا رہے تھے وہی جو ایڈوکیٹ ہیں نوید کے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ جی کہ جو میاں داؤد صاحب ہیں وکیل نوید کے، ان کو پی ٹی وی پر ان کی پریس کانفرنس نشر کی گئی ہے جو کہ ملزم کے وکیل ہیں، تو کیا دوسری طرف جو وکٹم ہے اگر ان کی طرف سے کوئی وکٹم سے مراد میرا عمران خان ہے، وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کو پی ٹی وی پر نشر نہیں، تو اس کی طرف سے نہیں، عمران خان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کل فواد چودھری نے اور ساتھ اس کے دوسرے منسٹر نے کیا وہ نشر نہیں کی گئی۔ پی ٹی وی نہیں، پی ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ نشر ہوتی ہیں۔ میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا یہ اچھی روایت، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پی ٹی وی کو ویسے کہیں جی یہاں سے اٹھا لیں آپ، یا فلاں چینل جو ہے اس کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے
یعنی یہ دیکھیں کہ ایسا یہ 2 نمبر آدمی ہے کہ اس نے اب دیکھیں کہ اس بات کو میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہ فائر اسے لگا نہیں ہے، یعنی ایسا ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے یعنی اگر صحیح فائر بھی لگا ہوتا اپنا جو ہے وہ کی ٹانگ پہ، اور فائر لگے اور فریکچر نہ ہو، فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ فراڈیا جو ہے یہ ایسا فراڈ کر رہا ہے، اس طرح سے بہیو کر رہا ہے کہ جی بڑا میرے زخم ہو گیا، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے اور نہیں اس قابل نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ موو کر سکوں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا یعنی 2 نمبر آدمی کہ جس کا جو کردار ہے اس حوالے سے دیکھ لیں کہ کیا کردار ہے، یعنی کس طرح سے وہ ڈرامہ کر رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینوں سے، اور اس کے بعد اس کا کردار دیکھیں کہ خود اس کا کتنا گھٹیا کردار ہے جو اس نے توشہ خانے کے حوالے سے کیا ہے. وہاں سے پورا توشہ خانہ لے کے اس نے جو ہے وہ بیچ دیا ہے. اور دوسری طرف کہ یہ جو ہے جس وقت یہ کام کر رہا تھا، جس وقت یہ چور اور ڈاکو اور اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنوا رہا تھا، اسی وقت یہ کام کر رہا تھا. یعنی یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو کام وہ کسی کو تو منع کرے، کسی پہ الزام لگائے اور خود کرے. تو یہ ایک بدبخت انسان ہے اور کلیم کر رہا ہے کہ مجھے قوم جو ہے وہ لیڈر کے طور پہ تسلیم کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی جانب سے جو اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے توشہ خانہ میں بھی، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ، اب القادر ٹرسٹ کے نام جو لگی ہے اپنا پراپرٹی، ایک اپنا پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے، اس کی تقریباً 5-6 ارب روپے مالیت ہے، اور اس ٹرسٹ کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، ایک خود ہیں اور ایک بشرا بیگم ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس چکر میں لگی جی ان کے نام پہ. 240 کنال جو ہے وہ غرا گوگی کے نام لگی ہے. یہ تقریباً 7-8 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، باقاعدہ رجسٹری ہے، انتقال ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے نام پہ نہیں ہے. کوئی کنسیڈریشن نہیں پے کی، ماں سوائے اس کے کہ وہ 50 ارب روپے جو وہ اپنا، اس گارڈ کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے، اسے گرفتار ہونا چاہیے. اور اس میں اگر اسی پاداش میں یہ جو فراڈیے ہیں، ایک فراڈی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے کپڑوں سے 4 گوڑیاں برآمد ہوئی ہیں. بھائی تمہارے کپڑوں سے وہ 4 گوڑیاں جو ہیں وہ کیا وہ ٹافیاں تھیں، وہ آپ کے کپڑوں سے برآمد ہوئی ہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے جی مجھے 4 فائر لگے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مجھے 8 فائر لگے ہیں. یعنی اس کے پسٹل سے جو فائر نکلے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 7 یا 8 ہے، اور یہ ان کو جو گولیاں لگی ہیں وہ میرا کو 30-35 لگی ہیں. اور وہ سارا جو ہے وہ سارا فراڈ ہے. اس وقت کی فوٹیج جو ہے وہ تمام اینگل سے جو ہے وہ موجود ہے. اگر وہاں پہ کوئی اور آدمی ہوتا تو لازمی جو ہے اسی وقت جو ہے وہ فوٹیج میں بھی آتا اور پکڑا بھی جاتا. صاحب انہوں نے پھر کر دیا ہے، شوشہ چھوڑ دیا ہے تحریک کا، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ کس کا کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے گی مہنگائی کے خلاف، حکومت کے خلاف، پھر انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا ہے. پھر یہ تو یہ ہر کچھ ہٹے بعد جو احتجاجی تحریک ہے یہ ملک کی معیشت کو، کیونکہ این ایس اے کی جو رپورٹ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، اس میں واضح کہا گیا کہ معیشت اور اس کا آپس میں چوری جامے کے ساتھ ہے جو استحکام ہے ملک میں. تو اس طرح کی جو تحریکیں ہیں جاری ہے تو استحکام کو خراب کر رہی ہے. دیکھیں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے. اس آدمی نے 4 سال سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اور وہ عدم استحکام اس کے اپنے جو ہے وہ اعمال تھے کہ اس نے ایک جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف مہم شروع کی کہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور سیاسی جو ہے وہ فضا کو جو ہے وہ خراب کیا، اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوئی. ساتھ ہی جو ہے اس نے ایسی معاشی پالیسیاں بنائیں جس کی وجہ سے معاشی طور پہ بھی ملک جو ہے وہ نقصان میں گیا. اب اس کو جو موجودہ اتحادی حکومت ہے
وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے. یہ ڈیفالٹ کی جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے باقاعدہ یہ کمپیننگ کر رہا ہے ہر طرف جو ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کی کمپین جو ہے یہ ملک دشمنی پہ جو ہے وہ مبنی ہے. قوم کو اس کا ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے سدباب کرنا چاہیے، ورنہ اگر اس فتنے کو موقع ملا تو یہ اس قوم کو جو ہے وہ کسی حادثے سے 2-4 کر دے گا. راز صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی جتنی بھی کرپشن ہے، جتنی کرپشن کی آپ باتیں کرتے ہیں، اس کا ایک مرکزی کردار ہے، اس کا نام شہزاد اکبر ہے اور اس کی پوری ٹیم ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کی واپسی کے لیے اور اس کے ساتھ جو لوگ سرو کرتے رہے ہیں، اس کرپشن کا جو حصہ رہے ہیں، وہ بھی اس وقت آپ کی حکومت کے ساتھی بھی ہیں، ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ صوبوں میں لگے ہوئے ہیں، وفاق میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے فلائنگ چھاپ ہو رہا ہے. سر دیکھیں اس میں جو بھی یعنی یہ توشہ خانہ کیس ہے یا وہ فارن فنڈنگ کیس ہے یا وہ جو القادر ٹرسٹ اور اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وائٹ کالر کرائم ہے، انویسٹیگیشن اور جو انکوائریز ہیں اس میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں. جیسے جیسے وہ رائپ اپ ہوں گی، اور وہ رائپ اپ بھی ہونے کو ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کو جو اتنی جلدی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ بس دن نہ چڑھے تو الیکشن ہو جائے، تو اس میں چاہتا ہے یہ یہی ہے کہ میں اس انجام سے محفوظ ہو جاؤں جو اپنا انجام جو ہے اسے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان حکومت کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو پاکستانی سفارتخانے پر جو حملہ کرنے والے دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں. کیا سرکاری طور پر کیا افغانستان حکومت نے پاکستان حکومت سے اس طرح کی سرکاری رابطے میں یہ تصدیق کی ہے ان دہشت گردوں کی ہلاکت کی؟ دیکھیں اس میں انفارمیشن تو دی گئی ہے، لیکن وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے جب تک ویریفیکیشن کا مرحلہ عبور کر کے نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس کو ایک انفارمیشن کے طور پہ ہی جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہاں پہ جو بھی پاکستان سمیت باقی جو بھی سفیر اور ایمبیسڈر صاحبان ہیں ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے. رانا صاحب جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس کی جو ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے، دہشت گرد جو کاروائیاں ہیں وہ بڑی ہیں. موجودہ جو حکومت ہے یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے اوپر بھی وہاں پہ حملہ کیا گیا، آج چل اس کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن کیا طالبان حکومت کے ساتھ کوئی فائنل سٹیج پہ بات چیت چل رہی ہے؟ اگر یہ سلسلہ نہ ہوا تو حکومت پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ایک عمومی جو ایک اجتماعی آپ کہہ لیں کہ جو بات کا تاثر ہے وہ تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ایک پالیسی وضع ہوئی تھی جس کو پارلیمنٹ کو بھی بریف کیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ نے ہی اس بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے. تو وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی خیر لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے، تو وہ انگیجمنٹ کی گئی اور اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوئے. لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پہ ہی کی گئی تھی، لیکن بہرحال اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے. تو اس لیے فردر مذاکرات جو ہیں ان کے لیے تو کوئی اس وقت جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. اس مرتبہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا ریزالو تو یہی ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے نیوز کانفرنس کر کے بتایا گیا ہے کہ جو ویڈیو بیان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہ ایسا معاملہ ہے اس پر کھلے عام بات چیت مناسب نہیں ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس وقت تمام تر کوششیں کر رہے ہیں کسی طریقے سے امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے.